बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का आगाज हो गया। पीपल्स बस सारिफीन अब नकद रकम की बजाय ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड के जरिए अपना किराया अदा कर सकेंगे। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट कार्ड फिलहाल पीपल्स बस सर्विस में ही काबिल इस्तेमाल है। महकमा ट्रांसपोर्ट के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का आगाज हो गया। पीपल्स बस सारिफीन अब नकद रकम की बजाय ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड के जरिए अपना किराया अदा कर सकेंगे। तर्जुमान महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक स्मार्ट कार्ड फिलहाल पीपल्स बस सर्विस में काबिल इस्तेमाल है। जल्द ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन स्मार्ट कार्ड सिस्टम का दायरा दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीद इनाम मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है, जिसके तहत मुसाफिर स्मार्ट कार्ड के जरिए किराए की अदायगी कर सकेंगे। By promoting the use of public transportation and reducing reliance on private vehicles, we are taking proactive steps towards alleviating traffic congestions, minimizing environmental pollution, and fostering a cleaner, greener future for generations to come. I would like to express my heartfelt gratitude to all individuals and organizations who contributed to making this day possible. Before I go for this project, I would like to say that this is not only the first card, which I think this is Pakistan's first automated fare collection system. Alhamdulillah, Transport Department, Government of Sindh, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, President Asif Ali Zardari, and Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah. There are many projects in Sindh which we have introduced in Sindh, and those are the first in Pakistan. If I'll talk about EV buses, these EV buses are once again Pakistan's first electric buses, which was introduced by Sindh government. And if I'll talk about pink buses, so Alhamdulillah, very proudly say that we are the only one in Pakistan who came up with this idea that we are going to introduce the buses for women only. So it is the idea to strengthen an empowerment for women. اور جب ہم نے یہ شروع کیا پنک بس سروس، تو پوری دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے جن میں پنک بس سروس چل رہی تھی، یا پنک بس نہیں کہوں گا، صرف خواتین کے لیے کوئی بسز ہیں دنیا میں، صرف چند ممالک ایسے تھے۔ پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے گلف میں خواتین کے لیے مخصوص کوئی بس سروس نہیں ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو ہے کہ اس نے اپنی خواتین کو جو ہے وہ ان کو امپاور کرنے کے لیے یہ چیز دی۔ دس واز انیشیٹو بائی سندھ گورنمنٹ، بٹ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے جو ہے یہ ان کا ویژن تھا جس کو ہم نے آگے چل کر لے کے گئے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی کا دور ہے، انفلیشن ہے، اس مہنگائی کے دور میں اور انفلیشن میں جس طرح پچھلے 2 سال میں 3 سال میں پیٹرول کی پرائزز بڑھیں، ڈیزل انٹروڈیوس کے 50 روپے میں جو ہے آپ 30 کلومیٹر اور 35 کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں، وہ 50 روپے میں جو ہے نہ ہی آپ اگر موٹر بائک میں بھی جائیں گے تو گرمی میں آپ موٹر بائک میں جہاں پولیوشن کو بھی فیس کریں گے، بائک بھی چلائیں گے، دھوپ کو بھی فیس کریں گے، گرمی کو بھی فیس کریں گے، تو 50 روپے میں آپ 35 کلومیٹر نہیں چل سکتے۔ وہاں پہ ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے وہ اس 50 روپے میں لوگوں کو وہ 35-40 کلومیٹر کا نہ صرف سفر کروا رہی ہے، لیکن میں جو کہہ رہا تھا جس طرح انفلیشن آئی اور ریٹس آئے ہوئے، تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہمارے جو بس کے آپریٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم 50 روپے میں کنٹینیو کر سکیں۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک سمری بھیجی مجھے کہ سر ہمیں فیئرز بڑھانے پڑیں گے۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے
उस समरी पे सिग्नेचर किए कि जी अब पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे, ज़रा पैसेंजर को चलाना है भी और सर्विस भी चलानी है, और वो मैं कैबिनेट में लेके गया। कैबिनेट में जैसे ही गया तो चीफ मिनिस्टर साहब ही सिटिंग हियर, तो उन्होंने जब वो कैबिनेट का एजेंडा देखा, बोला कि ये क्या है। मैं सर क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं एनआरटीसी, दे आर सेइंग कि 50 रुपये में वी कैन नॉट कंटिन्यू ये बस सर्विस, तो वी हैव टू एनहांस द फेयर प्राइस। तो उन्होंने कहा कि आप फेयर प्राइस नहीं बढ़ाओगे, जो भी ऊपर के पैसे होंगे सिंध गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन लोग उस 50 रुपये में भी करेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एंड पीपल्स पार्टी डेफिनेटली कि दिस इज द विजन कि आप महंगाई में हाउ टू गिव रिलीफ टू द पब्लिक, यही तरीका है लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसी पिछले 1.5 साल में सिंध गवर्नमेंट की मदद से वी हैव कंप्लीटेड द ऑरेंज लाइन बीआरटी विच वाज द 100% प्रोजेक्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और ऑरेंज लाइन बीआरटी चल रही है। इसके साथ रेड लाइन बीआरटी जिसपे बहुत बीच में शोर भी हुआ, डेफिनेटली डिले हुई। डिले की वजह भी ये थी कि 2019 में उसका टेंडर हुआ था, फिर 20 में टेंडर अवार्ड हुआ, और फिर डेफिनेटली फिर जो 20 के बाद जिस तरह प्राइस हाइक हुई तो वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स के इशू थे और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन के इशू थे। लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर गवर्नमेंट थी, केयरटेकर गवर्नमेंट में काम नहीं हो सका। वो 7-8 महीने जो है वो प्रोजेक्ट स्टॉल रहा। जैसे ही वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, इश्यूज अभी भी मौजूद हैं इन्फ्लेशन के। हमने कहा कुछ भी हो जाए काम शुरू कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां दिन है कि काम रेड लाइन बीआरटी का शुरू हो चुका है। यू कैन गो एंड विटनेस कि ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का विजन, ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप की कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट दोबारा काम शुरू हो गया है। और कुछ भी हो जाए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो कि ही इज़ वेरी मच विजिलेंट और वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों की तरदीद कर दी, जबकि इजलास में मामला तहकीकात के बाद कार्रवाई के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब या वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के सपुर्द करने पर भी गौर किया जा रहा है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी ने साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों की तरदीद कर दी, जबकि इजलास में मामला तहकीकात के बाद कार्रवाई के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब या वफाकी तहकीकाती इदारा FIA के सपुर्द करने पर गौर किया गया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात जारी हैं और गंदम बहरान पर तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास हफ्ते को, जहाँ तहकीकाती कमेटी के सामने मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, मामला तहकीकात के बाद कार्रवाई के लिए नैब FIA के सपुर्द करने पर भी गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक निगरान दौर के अहम अफराद को तलब किए जाने का भी इम्कान है, जबकि साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के ज़राए का कहना है कि अभी तक तलबी का कोई बाकायदा नोटिस नहीं मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी को हिदायत की है कि 4 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को तहकीकात के हवाले से सवालनामा भी भेजा जा सकता है, जिसमें तहकीकात के हवाले से वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं और कमेटी का इजलास एतवार को दोबारा होगा। दूसरी जानिब वफाकी सेक्रेटरी काबीना ने गंदम की इंक्वायरी से मुतालिक गुमराहकुन खबर की तरदीद की और वफाकी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने अपने बयान में कहा कि ना तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ना ही निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों हज़रात को तलब किए जाने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। अपने दायरेकार में रहकर काम कर रहा हूँ। मेरी इंक्वायरी से मुतालिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में मुनाकिद हुई, जहां चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से हल्फ लिया। इस मौका पर सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर सरकारी हुक्काम और मेहमानों ने शिरकत की। ताहम तकरीब हल्फबर्दारी में सूबाई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे। फैसल करीम कुंडी ने बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में मुनाकिद हुई। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई, जहां चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से हल्फ लिया। इस मौके पर सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत दीगर सरकारी हुकाम और मेहमानों ने शिरकत की। ताहम तकरीब हल्फबर्दारी में सूबाई वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे। नए गवर्नर फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात थे, जिनकी बतौर गवर्नर नामजदगी गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के अहम इजलास में हुई, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी का ताल्लुक DI खान से है। फैसल करीम कुंडी 1 जनवरी 1973 को कराची में पैदा हुए। फैसल करीम कुंडी पश्तून कौमी कुंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसल करीम कुंडी पश्तून कौम कुंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कराची से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। उन्होंने 2002 में सियासी कैरियर का आगाज़ किया।
2008 میں مولانا فضل الرحمان کو شکست دے کر قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئے۔ 2008 سے 2013 تک ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی رہے، جبکہ پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر کے فرائض بھی انجام دیے۔ عام انتخابات میں انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصل کریم کنڈی کے والد فضل کریم کنڈی بھی رکن قومی اسمبلی رہے اور ان کے بھائی احمد کریم کنڈی بھی 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیصل کریم کنڈی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت گورنر صوبہ خیبر پختونخوا یہ کہ بحیثیت گورنر خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور قائم منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ میں اپنے فرائض اور کار منصبی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ کی خاطر انجام دوں گا۔ یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ یہ کہ تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا۔ یہ کہ ذاتی مفاد کو اپنی سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا۔ اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا۔ نہ کسی پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت گورنر خیبر پختونخوا اور نہ کسی پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت خیبر پختونخوا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیے جائے گا یا میرے علم میں آئے گا۔ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں لایا جائے گا۔ بجز جب کہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کما حق ہو بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ انجام کی دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 3 اور 4 مئی کی درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی میں اطلاع پر آپریشن کیا۔ سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کرتے ہوئے 6 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 3 اور 4 مئی کے درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا بھی تبادلہ ہوا، جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا اور فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم بھی ہیں۔ یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھنے والے حوثیوں نے امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی وجہ سے امریکی یونیورسٹیوں سے معطل کیے گئے طلبہ کے لیے جگہ کی پیشکش کر دی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے حالیہ دنوں میں طلبہ نے امریکہ کے درجنوں کیمپس میں ریلیاں نکالیں اور خیمے لگائے۔ یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول رکھنے والے حوثیوں نے امریکہ میں اسرائیل مخالف مظاہروں کی وجہ سے امریکی یونیورسٹیوں سے معطل کیے گئے طلبہ کے لیے جگہ کی پیشکش کر دی۔ یاد ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے حالیہ دنوں میں طلبہ نے امریکہ کے درجن کیمپسز میں ریلیاں نکالی ہیں اور خیمے لگائے۔ مظاہرین نے صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں خون ریزی روکنے کے لیے اقدامات کریں اور اسکولوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی حکومت کی حمایت کرنے والی کمپنیوں سے علیحدگی اختیار کریں۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس اور طلبہ کے درمیان جھڑپوں میں ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، جبکہ درجنوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق حوثیوں کے زیر انتظام صنعا یونیورسٹی کے ایک عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ ہم فلسطین کی حمایت کرنے پر امریکی یونیورسٹیوں سے معطل کیے گئے طلبہ کا خیر مقدم کرنے میں سنجیدہ ہیں
اور معطل کیے گئے طلبہ کو یمن میں تعلیم کی پیشکش کرتے ہیں۔ سنا یونیورسٹی میں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں امریکہ میں طلبہ کے احتجاج اور مظاہرے کو سراہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ معطل ہو جانے والے طلبہ یمن میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی اور یورپی یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آزادی اظہار کو دبایا جا رہا ہے۔ بیان میں ساتھ ہی ایک ای میل ایڈریس لکھا گیا جسے کلک کر کے طلبہ تعلیم کی آفر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی سال امریکہ اور برطانیہ نے حوثی ملیشیا کو بحیرہ احمر میں اور اس کے قریب بحری جہازوں پر حملوں کی وجہ سے دوبارہ دہشت گرد گروپوں کی فہرست میں ڈال دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان حملوں کی وجہ سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر حماس کو جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر رضامندی کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ دوسری صورت وہ رفح پر زمینی حملہ کر دیں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ایک ہفتے میں جنگ بندی کی تجویز پر راضی نہ ہوئے تو وہ رفح پر زمینی حملہ کر دے گا۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر حماس کو جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر رضامندی کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ دوسری صورت میں وہ رفح پر زمینی حملہ کر دے گا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے حماس کو دھمکی دی کہ اگر وہ ایک ہفتے میں جنگ بندی کی تجویز پر راضی نہ ہوئے تو وہ رفح پر زمینی حملہ کرے گا۔ دوسری جانب حماس کا ایک وفد جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کرنے مصر پہنچ گیا۔ امکان ہے کہ اس بار حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات طے ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں، یرغمالیوں اور ان کے خاندانوں اور خطے اور دنیا کے استحکام کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کریں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر زمینی حملہ کیا تو خطرہ ہے کہ لاکھوں افراد موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 34,622 فلسطینی شہید اور 77,867 زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے پرعزم ہیں، تاہم اس مقصد کے حصول میں واحد رکاوٹ حماس ہے۔ انہوں نے کہا اگر حماس معاہدے پر راضی نہیں ہوتا تو قطر میں اس کا سیاسی آفس بند کر کے انہیں ملک بدر کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا ہے کہ جب وہ فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور قیمت داں انہیں ملے اور چچا کہے تو انہیں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ عوام مجھے چاچو کہتے ہیں تو فیملی بھی ہنستی ہے۔ اس موقع پر افتخار احمد نے کہا کہ میں اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ T20 ورلڈ کپ 2024 سے متعلق ورلڈ کپ کے مڈل اوورز میں ہمارا سکور اکثر کم ہو جاتا ہے کہ اس پر مینجمنٹ نے کچھ پلانز بھی تیار کر رکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مڈل مین میں اپنا تمام تر جو سٹرائک ریٹ ہے اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اننگ کا آغاز اور اختتام سٹرائک ریٹ اچھا ہوتا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا کہ جب وہ فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور کوئی مداح انہیں چچا کہے تو عجیب لگتا ہے۔ عوام مجھے چاچو کہتے ہیں تو فیملی بھی ہنستی ہے۔ افتخار احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ T20 ورلڈ کپ 2024 سے متعلق بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مڈل اوورز میں ہمارا سکور کم ہوتا جاتا ہے، اس پر مینجمنٹ نے پلان تیار کیا ہے۔ ہمیں مڈل اوورز میں اپنا سٹرائک ریٹ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اننگز کے آغاز اور اختتام پر سٹرائک ریٹ اچھا ہوتا ہے۔ افتخار احمد نے کہا کہ ہمارا اس ورلڈ کپ میں کسی ایک ٹیم پر فوکس نہیں، ہمارے لیے کینیڈا بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی بھارت۔ ہمارے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ورلڈ کپ جیت کر اپنے ملک لے کر آئیں۔ انہوں نے عزم کا اظہار کرتے کہا کہ ہم نے اس بار ورلڈ کپ جیتنا ہے۔ افتخار احمد نے فینس کی جانب سے چچا کہنے سے متعلق سوال پر کہا کہ فینس کی طرف سے چچا کہنے پر برا نہیں لگتا، لیکن فیملی کے ساتھ باہر جاؤں تو تب کوئی چچا کہے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عوام مجھے چچا کہتی ہے تو فیملی بھی ہنستی ہے۔ یاد رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پہلی بار گراؤنڈ میں افتخار احمد کے لیے چاچو کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کے بعد شائقین نے اسٹیڈیم میں اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب افتخار احمد اپنی کارکردگی سے شائقین کے دل میں جگہ بناتے گئے، ویسے ہی چاچو کا لفظ بھی ان کا نیک نیم بن گیا۔ اسٹیڈیم اور سوشل میڈیا بالخصوص ٹویٹر پر انہیں اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ اداکارہ درفشاں سلیم کو ایک تقریب میں خاتون مداح کی جانب سے گال پر بوسہ دیے جانے کی مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو میں اداکارہ کی جانب سے مقبول ڈرامہ عشق مرشد کے پریمیئر میں شرکت کرنے کی تقریب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ عشق مرشد کا پریمیئر 3 مئی کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں منعقد ہوا تھا، جس میں اداکار بلال عباس خان اور دیگر کاسٹ کے ہمراہ اداکارہ درفشاں بھی شریک ہوئیں۔ اداکارہ درفشاں سلیم کو ایک تقریب میں خاتون مداح کی جانب سے گال پر بوسہ دیے جانے کی مختصر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وائرل ہونے والی مختصر ویڈیو اداکارہ کی جانب سے اپنے مقبول ڈرامے عشق مرشد کے پریمیئر میں شرکت کرنے کی تقریب کی ہے۔ عشق مرشد کا پریمیئر 3 مئی کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں منعقد ہوا، جس میں اداکارہ اور اس کے ساتھ ساتھ بلال عباس خان اور دیگر کاسٹ کے ہمراہ تقریب میں شریک ہوئے۔ ان کے ڈرامے عشق مرشد کی آخری قسط کو بھی 3 مئی کو سینما میں دکھایا گیا اور ان کی اداکاری کو بھی سراہا گیا۔
ड्रामे के प्रीमियर के दौरान दुरफ्शां सलीम और बिलाल अब्बास खान मद्दाहों के साथ घुल मिल गए और रिजवान मद्दाह उनके साथ सेल्फी और वीडियो बनवाते दिखाई दिए। तकरीब के दौरान दुरफ्शां सलीम के साथ ही मुतअद्दिद ख़वातीन और मद्दाहों ने तस्वीर और वीडियो बनवाई, जबकि एक खातून की जानिब से सेल्फी लेने के बाद अदाकारों को बोसा देने की वीडियो भी वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मुख्तसर वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले खातून मद्दाह अदाकारों के पास आकर इनके साथ सेल्फी बनवाती हैं और फिर फौरी तौर पर इन्हें गाल पर बोसा दे देती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून मद्दाह की जानिब से गाल पर बोसा दिए जाने पर अदाकारा चौंक जाती हैं और ख़ुद को खातून से दूर करती हैं। बाद वीडियो में दुरफ्शां सलीम को तकरीब से तेज़ी से निकलते हुए देखा जा सकता है। खातून मद्दाह की जानिब से अदाकारों को गाल पर बोसा दिए जाने की वीडियो वायरल होने के बाद मद्दाहों ने इस पर दिलचस्प तबसरे भी किए, जबकि बाज़ ने खातून मद्दाह की मोहब्बत को हरकत करार दिया, कहा कि खातून को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाक वतन टीवी।